बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद में जो कल सिचुएशन थी वही सिचुएशन आज है, लेकिन सिवाय इसके कि कुछ और मुलाकातें बढ़ गई हैं। इससे पहले लाहौर की आपको ताज़ा तरीन बता दें कि लाहौर में नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, प्लेटलेट्स उनके कम हुए हैं, लेकिन उनको सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो इत्तलात हैं उसमें डॉक्टर महमूद अयाज का आपने बयान सुना कि उन्होंने कहा कि इनको बैरून मुल्क जो इनके टिश्यूज हैं उनके इलाज के लिए भेजना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आज मरियम नवाज साहिबा ने अपना पासपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दिया, और ना सिर्फ अदालत में जमा करवाया बल्कि उनकी रूपकार जो कि कल 3 बजे के बाद से उनके पास पहुंचनी चाहिए थी, ताहाल नहीं आ सकी, और कल भी शायद उनकी जो रिहाई है बाकायदा वो हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, इस पे एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। क्या वजह है कि उनकी रूपकार नहीं जा सकी? उसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि कल ये इत्तलात थी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शायद धरने में पहुंचे और खिताब करें? क्या इस तरह की इत्तलात की वजह से उनकी रूपकार रुकी है? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन जो हुकूमती और राहबर कमेटी के मुज़ाकरात हैं, एक तरफ वो चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात के अंदर इस्तीफा दें और इस्तीफा नहीं देंगे के मामलात वहीं के वहीं अड़े पड़े हैं और उसी जगह पे रुके हुए हैं। उसी जगह पे ऐसे लगता है कि जैसे एक डेडलॉक बरकरार है। क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कदम पीछे हटेंगे या अपोजिशन एक कदम पीछे हटेगी? इस वक्त नर्व्स की जंग है, इस वक्त आसाब की जंग है जो कि जारी है इस्लामाबाद के अंदर। इसमें फतह किसको होगी ये तो बात की बात है, लेकिन चौधरी शुजात साहब आ पहुंचे हैं और वो दरमियान की राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो दरमियान की राह क्या होगी इस पे बात करेंगे, लेकिन आज राहबर कमेटी क्या कह रही है और परवेज खटक साहब क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कुछ इशारे भी दे रहा है। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। हम अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रखा, वही मुतालबा हमारा जो आपके सामने पेश किया है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई रास्ता दरमियान में निकले। दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रास्ता निकले कि इनकी भी इज़्ज़त रहे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी, जो PTI की हुकूमत है उसका भी ख्याल रखा जाए। इनके जो मुतालबे थे कई चीज़ों पर हम एग्री कर चुके हैं और बाकी के लिए हम ये अपने लीडरशिप से बात करेंगे, हम अपने लीडरशिप से कि कोई दरमियाना रास्ता निकल सके। कमेटी की मीटिंग जारी रहेगी कि रास्ता निकले और ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो। अब 4 मुतालबात हैं अपोजिशन के या मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और वो हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो ये कहते हैं असम्बली को तहलील किया जाए, वो ये कहते हैं कि शफाफ और आज़ाद इंतखाबात करवाए जाएं, और चौथा उनका मुतालबा है कि फ़ौज का उन इंतखाबात में कोई किरदार ना हो। अब परवेज खटक साहब की गुफ्तगू सुन के ऐसे लगता है कि कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं। वो क्या हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो दरमियानी राह की बात हो रही है, क्या वो इन हाउस चेंज के बारे में है या अदम एतमाद जो कि जल्द असेंबली में पेश करने की बातें हो रही हैं उस हवाले से है, या फिर कोई कौमी कमीशन बनाने के हवाले से है, या कोई नए चार्टर की बात जो है वो भी सुनने में आ रही है? तो इन सारी बातों के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत मोहतरम पैनल है। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब सदाकत अब्बासी साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं। तर्जुमानों की आज मीटिंग थी वजीर आजम से और वो भी उस पर शामिल थे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब कभी कभी इस्लामाबाद आते हैं तो वो तशरीफ लाए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट कोयटा से जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हाफिज साहब भी, और तवील अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम पे आए। हाफिज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चांडियो साहब अदब के साथ आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो दरमियानी राह है ये क्या है? आपकी मेहरबानी। पहले तो मैं हाफिज साहब को सलाम अर्ज कर लूँ। अच्छा बहुत अरसा हुआ है मैंने उनको देखा भी नहीं है और आपके ही जरिए कम से कम उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। हाफिज साहब मेरा सलाम कबूल हो बस। दूसरी बात ये है, दरमियानी बात से पहले भी मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत की फतह तो नहीं है। जो मजाक उड़ा रहे थे, मैं पहली बात एक जुमला में भाई साहब से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे छोटे भाई है, जो कुछ ये बोया है वो सब वजीर आज़म ने बोया है। ये सब उनकी गुफ्तगू है, उनका अल्फाज है, उनका लहजा है जो उनके सामने आ रहा है। सियासी आदमी को वजीर आज़म, आपको अल्लाह ने वजीर आज़म तो बना दिया, अब जरा अपने आप वजन को, अपने वजन को बढ़ाए ना। कुर्सी के वजन के नीचे, बोझ के नीचे अब दबे जा रहे हैं।
ڈیزل فلاں اچھا لفظی استعمال نہیں ہے. اب کیسے منتیں کر رہے ہیں, اب کیوں کمیٹی بنائی ہے, اب کیوں مسائل پہ بات کر رہے ہو, لمبی نظر کرتے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں. بھائی یہ میں آئیں گے سیاسی لوگوں کے. میاں صاحب کی بیماری کی مذاق, پہلے میاں صاحب کی ہم شریک حیات کا معاملہ ہوا, اس کی مذاق, آخر وہ اس دنیا سے چلی گئی. پھر آپ فاتح کرتے, پھر اسے فائدہ کیا ہے. آپ آصف صاحب کی بیماری آج بھی وہ ایک میڈم انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, بڑی اچھی ہیں, میری تو بہن ہے, پیپلز پارٹی میں رہی ہیں, اور پھر بھی اللہ کرے گا ہماری کبھی حکومت آئی تو ان کو کہہ کے وہ پھر آ جائیں گی. ان کا دیکھ لو, وہ مذاقیں اڑا رہے ہیں بیماریوں کی, وہ سیاسی قیدیوں کی مذاقیں اڑا رہی ہیں. ان کو مسائل کم کرنے چاہیے. یہ بھی کسی کی پریشانی نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا خود کا ہے. یہ مسائل خود انہوں نے پرائم منسٹر نے ویسے ہدایت کی ہے ترجمانوں کو کہ اچھی زبان استعمال کرے اور نہ بولیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اب جب اتنی ساری وہ بڑی اردو میں اچھی ہے, مجھے نہیں آتی, وہ چڑیا چگ گئی کھیت. یہ کھیت تو آپ نے کھلا دیا اعتماد کا اور پیار اور محبت کا. آپ اسمبلی میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے آپ کے لیڈر سے, آپ بلاول صاحب سے ملنے میں عیب سمجھتے تھے, آپ مولانا صاحب کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. آج ہیں نا پھنسے ہوئے. یہ ساری صورتحال ان سے ہے, یہ ان کی شکست ہے. ٹھیک, اور یہ پیچھے ہٹیں گے. آپ میری سن لیں, پیچھے ہٹیں گے, ضرور استعفا دیں گے. آپ کے خیال یہ میں نہیں کہتا سر, وہ تو کہتے ہیں کرم درانی صاحب ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے, درانی صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ آج کیوں کہا ہے بیچ کا, بیچ کر کیوں, ویس کھٹر یہ بھی صاحب تو شکست ہے. کھٹر صاحب نے درانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہٹ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پیچھے. بیچ کیوں, یہ پیچھے تھے نا. ایک بات میرا تجربہ بتا دوں, بیٹھے ہیں ہمارے سائیں, میں ان کے سامنے کیا بولوں. جب بھی حکمران اس بحرانوں میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے, حکمران کو مسلسل ہٹنا ہی پڑتا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ درمیانی راہ کوئی نکل سکتی ہے؟ مولانا کہتے ہیں, اور درانی صاحب کو آپ نے سنا, ہم نے نہیں ماننا, ہم تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. کوئی درمیانی نہیں. تو درمیانی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ایک نظم کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے, شعر بھی نہیں ہے, غالباً مصرع ہی ہے, کہ ایک ہی راہ جو جاتی تھی تجلی کے حضور, ہم نے اس راہ سے منہ موڑا ہے, ہم جانتے ہیں, اور جس طرح ہم نے تجھے چھوڑا ہے ہم جانتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صرف رہی درمیانہ راستہ, درمیانی راہیں رہ گئی ہیں. آپ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیں, آپ ملک کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملک میں کوئی ایسا کوئی آپ کسی ایڈیالوجی کو لے کر آگے چلیں, کسی غریب آدمی کے دکھ درد کو سامنے رکھ کر آگے چلیں, اپنی کسی اصول کی سیاست کے اوپر کھڑے رہیں, قائم رہیں, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم دونوں بھائی سینٹ میں موجود تھے, تو وہاں پہ چیئرمین صاحب نے ایک خاتون آئیں اور انہوں نے پریزائڈ کرتے ہوئے مؤخر کر دیا, اس وجہ سے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے, جو آپ یہاں بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آرڈیننسز کے ذریعے آپ کیوں حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی پہلے چیئرمین چلے گئے, جی پھر ڈپٹی چلے گئے, جی, پھر خاتون آئی صرف فیصلہ بتانے کو. تو آپ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ درمیانی بالکل غیر فعال ہے. نہیں, یہ درمیانی راستہ ہے. یہ ہے وہ درمیانی راستہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جس کا ظہور مختلف اشکال کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے اور رکتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ تو کہہ رہی ہیں کوئی درمیانی راہ, میں کہہ رہا ہوں صرف درمیانی راہ. اس ملک میں ایک ہی راہ ہے سیاست کی, اور وہ ہے درمیانی راہ. اور جو اس درمیانی راہ سے اترے, جو بھٹک جائے, اس کا وہ حال ہوتا ہے جو نواز شریف کا ہو رہا ہے, اس کا وہ حال ہوتا ہے جو مریم نواز کا ہو رہا ہے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی میں وہی کہنے لگا تھا کہ میں آپ نے بات مکمل کر دی. اچھا بلکہ آپ مکمل کیجئے اور بتائیے باقی تمام اشخاص کا بھی نام لیں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ سیاسی پولیٹیکل جو کلاس ہے وہ ایک مخصوص نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا حافظ صاحب. اب ظاہر ہے کہ جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے, اس میں JUIF بھی اگر کوئی درمیانی راہ نہیں نکالتی, وہ تو کہتے ہیں ہم نے استعفے سے پیچھے نہیں ہٹنا, تو پھر کیا درمیانی راہ ہو سکتی ہے؟ اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو جا رہے ہیں, مولانا جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عاصمہ, یقیناً اگر انتخابات کے بعد فوراً جو جمعیت علماء اسلام نے اور اپوزیشن نے انتخابات کو غیر جانبدارانہ قرار دیا تھا, پھر تقریباً 1 سال تک جو ہم نے کئی ملین مارچ کیے اور احتجاج کیا, اگر حکومت چاہتی اور سیاسی ذہن ہوتا تو یقیناً بہت پہلے ہی درمیانی راستہ نکلتا. لگتا مجھے ایسے ہے کہ اگر جان کی امان پاؤں
کہ شاید کوئی درمیان میں آ گیا تو درمیانی راستہ نکلنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب درمیان میں آنے والا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو پھر انتخابات میں بھی شکایتیں ہوتی ہیں اور پھر احتجاج بھی ہوتا ہے, دھرنے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو کل پرسوں سے بڑے ماشاءاللہ اجلاس ہوئے ہیں ان کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے جناب چودھری شجاعت حسین کا, نہیں وہ میرا زبان تو نہیں پسلی, ذہن پسلا کہ تمغہ شجاعت میں کہہ گیا. مطلب چودھری شجاعت صاحب نے جو بیڑا اٹھایا, یقیناً ان کی اگر پوری زندگی کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً وہ درمیان میں جو پڑھتے ہیں تو کسی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, اور جب پڑھتے ہیں تو پھر پڑھ بھی جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ استعفا بھی ہوگا. یعنی آپ کو توقع ہے کہ چودھری شجاعت کوئی درمیانی راہ نکال لیں گے؟ جو لوگ درمیان میں ہیں ان کو نکالنی آتی ہے درمیانی راہ, آپ ہوپفل ہیں. اچھا وہ راہ کیا ہوگی یہ اس پہ؟ ہاں اس لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گا, ایک شعر میرے بھائی نے بھی پڑھا کہ ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا, اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آج تو شعر و شاعری میں پروگرام ہو گئے. اب میں چانڈیو صاحب کو اگر میں کہوں تو ان کے پاس تو پورا دیوان ہے سنانے کے لیے. اچھا لیکن عباسی صاحب آپ کے پاس آج کل سنانے کے لیے کیا ہے؟ کس کا شعر ہے؟ کس کا شعر ہے؟ میں داغ کا ہے, نیند کا ہے, درد کا ہے. امید کروں گا کہ 3-4 لوگ ہیں جو ایک بیانیہ رکھتے ہیں تو مجھے موقع دیں گے تاکہ میں اپنی بات کر سکوں. بے فکر ہو کے بولیں. پہلی بات تو چانڈیو صاحب نے کہا کہ جی یہ جو لوگ نکلے ہیں مذہبی لوگ, یہ ہماری زبان یا لہجے کی وجہ سے نکلے. تو 2 واقعات اور بھی ہیں. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی طاہر القادری صاحب نکلے تھے, اور یہ اس وقت کیا کر رہے تھے, کیا منتیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, ان سے پوچھنا تھا. خیر ان کا تو کمال ہے, یہ ان کے لیے جب نکلے تھے تو ان کے پاس تو سیدھی یا گولی ہوتی یا گلو ہوتا ہے. انہوں نے گولی بھی استعمال کی اور گلو بھی استعمال کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ استعمال کیا. ہم ایک ذمہ دار اور میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ریکارڈ حکومت آئی ہے جس نے اپنے انتہائی مخالف کو انتہائی بے بنیاد ایجنڈے پہ اتنا اکوموڈیٹ کیا, راستے صاف کر کے دیے, جگہ صاف کر کے دی, پانی دیا, کھانا دیا, باتھ روم کی جگہ دی. اس میں کوئی شبہ نہیں, بڑا اچھا انتظام ہے, یہ بات بالکل درست ہے. اب پہلا ان کی بات یہ کہ ہمارے اپوزیشن میں تھے تو یہ اپوزیشن میں اس پہ ہمارے رویہ, یہ رویہ کی بات نہیں ہوتی. مذہب کا کارڈ استعمال ہوا, ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے, ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور وہ وقت چونکہ ہمیں سختی سے کہا گیا, کون سا مذہب کا کارڈ؟ سختی سے کہا گیا ہمیں کہ جتنا عرصہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, ہمارے لوگ ان کے گھر بیٹھے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہیں, تو ہم کوئی ایسی سخت بات نہ کریں جس سے مزہ وہ یا مطلب ماحول خراب. اور جو پچھلی سخت باتیں ہوئی ہیں ان کا کیا؟ آج بھی شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا, مولانا جا رہے ہیں, اور مولانا تو یہ وعدہ آج کل تک کے لیے, کل پرسوں کے بعد ہم اپنی بات بھی آئیں گے. تو کہنے کی بات ہے یہ نہیں جا رہے آپ کے خیال میں؟ چلے نا, میں پہلے بات کر لوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی سیاست میں سختی کی ہے, تو ان کو یاد ہے محترمہ کے بارے میں نون لیگ والے کیا کیا باتیں کرتے تھے. ان کو یاد ہے کہ ابھی جب زرداری صاحب صدر تھے تو یہ ان کے بارے میں پیٹ پھاڑنے اور گھسیٹنے والی باتیں ہم نہیں کرتے تھے. ہم نے جو چانڈیو صاحب نے بات کی کسی خوبصورت جمہوری ملک کی, پتہ نہیں وہ کہاں ہے, وہ کسی ایسی نظریاتی ملک جہاں پہ لوگ, یہ تو ہم نے یہی انہیرٹ کیا کہ صدر کا پیٹ پھاڑنا اور اس کو گھسیٹنا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مان جائیں گے اور درمیانی نہیں, انشاءاللہ سیدھا راستہ نکلے گا, درمیانی راستہ نہیں نکلے گا. اچھا سیدھا راستہ یہی ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے کہ آپ کا حق تھا, آپ آئے, عدالتوں کی اجازت تھی, حکومت نے سپورٹ کیا, بہت اچھا, اس سے آگے آپ بھی نہیں نکلیں گے, ہمیں پتہ ہے. اور اگر نکلیں گے پھر ایک اور بات ہے, جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, جو آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, آپ ان کو بھی پہچانیں. یہ آپ کی جیت کے ساتھی ہیں, ہاریں گے تو ملبہ آپ پہ پھینکیں گے. انہوں نے بھی سیاست یہی کچھ کیا, اس لیے ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ اچھا ہے کسی بات پہ مان جائیں. اگر آپ کو الیکشن کے دھاندلی کا کوئی مسئلہ, ویسے دھاندلی کا مسئلہ کیا ہے, آپ نکل کے آئیں NA52, NA58, NA59, یہاں جیتنے والوں نے لاکھ ووٹ لیا, انکلوڈنگ پرویز اشرف. اور ہارنے مولانا کے ایک جگہ پہ 2200 ووٹ ہیں, ایک جگہ 1400 ہیں, ایک جگہ 1900. آپ کو دھاندلی نہ بھی ہو
3 गुना वोट भी हो तो दोबारा इलेक्शन, वही तो कह रहे दोबारा इलेक्शन 3,000 वोट पड़ना है, धांधली का ये कहें या वो कहें, अच्छा कोई बात बनती है। ये बात जो इन्होंने की, आप जवाब देना चाहेंगे कि नहीं तो जरूर। ये सब चूंकि आपको कॉपी दो कर रहे छोटे हैं, बातें। फॉलो कर रही है पीटीआई दोनों जमातों को जो जुबान इस्तेमाल बड़ा होती है इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारी कॉपी करने की, बड़ी जरूरत चाहिए। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, ये क्या हमारी नकल करेंगे, इनके बस की बात नहीं है। इनको पता चला था आबादी होने से, होटलों में जाने से भुट्टो बन जाएगा, और इमरान खान साहब ने बातें भी की, मुझे भुट्टो पसंद है, भुट्टो का अंदाज पसंद है, फिर पता चल गया भुट्टो बनने के लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, उन्होंने हाथ उठा लिया। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने कहते सख्त लहजा, ये आपने छोड़ा नहीं है सख्त लहजा, अभी भी नहीं छोड़ा। इस वक्त जब बात कर रहे तो भी आके लहजा जा सकता है कि हम तो आके करेंगे, ये इनसे छुड़ाया गया है। मैं मलिक साहब से माफी मांगूंगा। अच्छा, इन्होंने कहा इनके दौरे हुकूमत में पीटीआई को जी हमने रियायतें दी हैं, वो पीटीआई को रियायतें इन्होंने नहीं दी थी, उनको दिलवाई गई थी। कोई हथियार नहीं था पुलिस के बाद, अख्तियार ही नहीं था उनको, जहां जा रहे थे दन दनाते फिर रहे थे। किसकी ताकत आपके जमाने में जब नहीं, इनके अपने जमाने में, इनके जमाने ये में जो गैस खाते थे, जी, रोटियां बिल्कुल, डी चौक में खाते थे जी, हमारे कहाँ गए? पीठ पे भी नहीं, नहीं और जो आपके जमाने में धर्मा हुआ था, एक हाँ, मिनट में हाँ। टीवी के दरवाजे को किसने रोका है इनको? और आज भी ये जो कह रहे हैं हमने दिया है, आपकी ताकत है। जो अच्छा बोल नहीं सकते अपोजिशन के लिए, वो आसानियां दोगे आप, उनके लिए रास्ते खोलोगे। जिन्होंने खुलवाए हैं उन्होंने खुलवाए हैं, लेकिन आप आपको क्या जमहूरियत, ताकत? बिल्कुल, लेकिन जमहूरियत में देखें ना, अब ये तो नहीं कि चंद लोग आके कहें कि मुंतखब वजीर आजम इस्तीफा इसका देके देखिए, चला जाए, देखिए, ये तो नहीं हो आज सकता मेरे ना। चेयरमैन ने कहा, कल आपके चेयरमैन के साथ आज ये हो भी, सकता है जब वो आज प्राइम भी। मिनिस्टर बनेंगे, परसों उनके नहीं। लीडरशिप के साथ मेरे हो सकता है। चेयरमैन हुआ है ने मेरे चेयरमैन ने ये बात रखी, हाँ। कि ये रवैया, ये तरीकेकार, ये रिवाज हम नहीं डालेंगे, हाँ। कि 1 लाख आदमी आए हुकूमत खत्म हो जाए, हम तो नहीं करते। लेकिन दूसरी साइड भी तो देखनी पड़ेगी ना, मजबूर क्यों हुए हैं लोग, आ क्यों रहे हैं? इनकी महंगाई की वजह से, अच्छा, इनके तूफान बदतमीजी है एक, सियासी लोगों को रोज बेइज्जतियां करते, पगड़ियां उछालते हैं, ठीक है। आखिर लोग क्या करेंगे? अच्छा, आप बताएं ना। लेकिन सियासी जमातें अगर आ जाती तो फिर हाफिज साहब से ब्रेक के बाद पूछती हूँ, और मुसद्दिक मलिक साहब के साथ भी, कि वो सियासी जमात भी हैं मौलाना, वो आए हैं महंगाई की वजह से, अगर आए हैं तो फिर मजहब कार्ड की बात क्यों हो रही है? क्यों बार बार अब्बास साहब कह रहे हैं कि मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है? छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद फिर दरमियानी राह हो क्या सकती है, इस पे पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चांद साहब, इससे पहले कि मैं ये दोनों की इज्जत वाली बात आपसे पूछूं, मैं जरा पूछ लूं डायरेक्ट पार्टी जो है इस वक्त JUIM, जरूर पूछें। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि ये दरमियानी राह नो कॉन्फिडेंस मोशन की सूरत में निकल सकती है, वजीर आजम के अनाउंसमेंट के साथ हो सकती है, क्या दरमियानी राह है जो कि जिस पे बात हो सकती है, जिस पे दोनों की इज्जत रहे? देखिए आसिमा, बात यह है कि हमारे जो मुतालिबात हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं, और जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि उनकी मुज़ाकराती कमेटी जनाब परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में जब आई थी, तो ये तमाम तर जमातों के रहनुमाओं ने, जो रहबर कमेटी पे मुश्तमिल है, इन्होंने वो तमाम मुतालिबात उनके सामने रखे, कुछ तजावीज़ उन पे दी है, और उस पे दोनों तरफ जाकर वो अपने कायदीन से और जमातों से और बाहमी मुशावरत की बात की गई है। और मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता की बात भी सामने आ रही है, लेकिन ये उस वक़्त बेगुबार होगी बात जब कोई हतमी फैसला होगा, और इसका फैसले का हक जो है वो तमाम जमातों की रहबर कमेटी और APC को दी गई है, और वही इसको अनाउंस करेंगे। इसलिए इतनी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारी तरफ से कोई कमोबेशी नहीं हुई है, बल्कि वही मुतालिबात सामने रखे गए हैं। जाहिर है कि जो उनका मौक़िफ़ है वो भी हमें मिल चुका है, अब इस पर मजीद बातचीत होगी, वो अपने लोगों से मुशावरत करेंगे। और अच्छा, फिर ठीक, अच्छा, मैं ये बिल्कुल हाफिज साहब, जाहिर है कि बातचीत हो रही है तो आप उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, मगर ये दोनों की इज्जत वाली बात, फिर मैं मुसद्दिक साहब के पास भी आऊंगी, दोनों की इज्जत कैसे रह सकती है जो परवेज खट्टक साहब ने फरमाया? पहली बात तो मौलाना साहब तो मैदान में आ गए, अब मौलाना साहब को क्या कहाँ जाना है, जो उनकी इज्जत खतरे में पड़े, हाँ। वो तो घर छोड़ के मैदान में आ गए। हाँ। असल हुकूमत जो बात करने को तैयार नहीं थी, जो मजाक उड़ा रही थी, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, यूं करेंगे, उन्होंने आज एतराफ़ किया है
کہ دونوں کی عزت بچ جائے. ایسا آپ نے سنا ہاں جی خٹک صاحب کا, بالکل. ایسا راستہ نکالیں کہ دونوں کی, تو اس کا مطلب سرکار کی عزت بھی خطرے میں ہے نا. آپ یہ بھی تو مان رہے ہو نا اس جملے میں کہ چلو وہ تو آگے لڑائی کے لیے, آپ کو کیوں خطرہ ہے, آپ کی عزت کو کیا خطرہ ہے, آپ اپنی عزت بچانے کے لیے نکلے ہو. لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, پھر کہتا ہوں, یہ میرا تجربہ ہے, میں نے بھٹو صاحب کے زمانے دیکھا, ہٹیں گے تو ہٹتے ہی چلے جائیں گے, ان کی کوئی, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہٹ جائیں گے, یہ ہٹانا ہے نا, مولانا نہیں جائیں گے اس طرح سے. کیوں نہیں, کہاں جائیں گے, ادھر کوئی کہ ساری زندگی ضرور جائیں گے, لیکن صورتحال تبدیل ہو جائے گی. یعنی اپنی باتوں کو منوا کے جائیں گے کسی حد تک. کسی دیکھیں خٹک صاحب, میں تو کسی اور کو نہیں مان رہا ہوں, جی وہ تو کہہ رہے ہیں دونوں کی عزت, میں خٹک صاحب کو مان رہا ہوں. خٹک صاحب کہہ رہے ہیں ہاں انشاءاللہ ہم ایسے راہ نکالیں گے دونوں کی عزت بچ جائے. اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ملک صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چانڈیو صاحب نے بڑا ویسے نقطہ نکالا ہے دونوں کی عزت والا. جو مجھے سمجھ آ رہا ہے درمیانی راستہ, وہ میرے لیے کوئی اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہے, یہ درمیانی راستہ جو ہے یہ اس ملک کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے مختلف طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آپ کا جو حق خود ارادیت ہے, جو آپ کا ووٹ کا حق ہے, وہ سلب ہو گیا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 1.25 سال تھا. اگر حکومت تھوڑی سی لیڈرشپ دکھاتی, اگر یہ جس طرح ابھی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈیننسز کے خلاف بالکل, یعنی آئین ساز ادارہ جو ہے اس کا کاروائی معطل کر دی اس وجہ سے کہ آرڈیننسز پہ بحث نہ ہو. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر یہ کر لیا جاتا, کام کیا جاتا اس کے اوپر, تمام پارٹیاں آن بورڈ ہوتی, تو آج یہ تمام گفتگو نہ ہو رہی ہوتی. اور اگر کوئی آپ نے, اور اگر آپ کو کوئی راستہ کھولنا ہے تو یہ راستہ کھولنا ہے, یہ نہیں کہ درمیانی راستہ کون سا, درمیانی تو برا راستہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک کے اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں سیاست, ایک اور اینگل ہے, سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کری ہوں. اب جیسے میاں صاحب کی طبیعت کا ہو رہا ہے, آج انہوں نے سنا ہے احتجاج میں وہ پھر نہیں گئے. اب یہ بھی بات آ رہی ہے سامنے کہ میاں صاحب جو ہے اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور مولانا بھی جو ہے ان کے, اور زردائی صاحب کے یا بلاول صاحب کے پیچھے تو آشرواد ہے, ان کی ساتھ تو ہیں, وہ دھرنے میں نہیں ہے, مطالبات میں تو ہیں ساتھ, تو کچھ لچک آ جائے. دیکھیے میاں صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میاں صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ چلے جائیں گے, مصیبت حل ہو جائے گی. میاں صاحب مصیبت ہیں, میاں صاحب اللہ رحم کرے, میرے منہ میں خاک, ان کو کچھ ہو جائے تو وہ تمام ملک کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی اور ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب از نیدر دا پرابلم, آئی تھنک ہی از اے سولوشن, لیکن ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ملک میں سیاسی جو طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں ملک سے سیاست ختم ہو گئی. جو شخص اونچی آواز میں بات کرتا ہے, جو شخص عوام کا مقدمہ لے کے سامنے آتا ہے, آپ اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں, آپ اس کو پھانسی کی کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں, آپ اس کو پر 30 کلو گرام ہیروئن ڈال دیتے ہیں. چلیں چھوڑیں اس بات کو, ہماری پارٹی کے سوائے 5-6 لوگوں کے سب لوگ جیل میں. سیاست ختم, صحافت ختم, جس مرضی پروگرام میں سے جس مرضی اینکر کو نکلوا دیتے ہیں, جو مرضی پیمرا آرڈیننس نکال دیتا ہے, آپ قلم نہیں اٹھا سکتی, آپ ہونٹ نہیں کھول سکتی, ہم سیاست نہیں کر سکتے, ملک کی معیشت برباد ہو گئی, غریب آدمی برباد ہو گیا, ووٹ کا حق چھین لیا. یہ ہیں وہ مقدمات. جس چیز کو آپ درمیانی راستہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پبلک پالیسی ہے. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آج یہ نہ بند ہوتا, دیکھیے اگر نو کانفیڈنس آنے کے بعد بھی یہ معاملات حل نہ ہوں تو ایسے ووٹ کانفیڈنس کو ہم کیا کریں. یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ نو کانفیڈنس بھی پبلک انٹرسٹ میں ہو. وہ بوجھ جو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں لوگوں کے ووٹوں کا, وہ بوجھ لے کے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا, وہ بوجھ کی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. اب دیکھیں نا بھائی صاحب, اب سارا نزلہ جو ہے وہ حکومت پہ گر رہا ہے. اگر اداروں کے اوپر بات جا رہی ہے یا ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کا بھی ذمہ حکومت کے اوپر آ رہا ہے. خان صاحب نے پرسوں کہا اور جو NRO دے گا وہ غداری کرے گا. کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ بھی پہلی تو انہوں نے کہا کہ صحافت ختم, کوئی مخالف بولے تو اس کی آواز بند. یہاں مولانا گرج برس رہے ہیں, سب ٹی وی پہ لائیو آ رہے ہیں, صحافت ختم, سیاست ختم. ایک چیز ختم, وہ ہے کرپشن پہ برداشت. دھرنا وہ بھی تھا, وہ کرپٹ لوگوں کو جیل کے پیچھے بھیجنے کے لیے تھا, یہ دھرنا کرپٹ لوگوں کو جیل سے باہر لانے کے لیے. بڑا واضح. تو یہ پھر آپ مان رہے ہیں؟ نہیں, عدالتوں نے کیسے, اگر میں اگر بات کر لوں, نہیں, آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں نا. مجھے یہ باہر لانے والا معاملہ عدالت کے اوپر ہے, وہ میں آپ سے نہیں سوال پوچھوں گی. عدالتوں کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. اگر مجھے آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. یہی سوال, یہ وہی عدالتیں ہیں بیچاری, جب وہ ضمانتیں دیتی ہیں تو وہ حق اور سچ پہ ہیں,
جب وہ لوگوں کو کرپٹ ڈکلیئر کرتی ہیں تو وہ مجھے کیوں نکالا ہوتا ہے؟ اچھا چلے وہ بغض سے بھرے ہوتے ہیں، یہ وہ کسی کا حکومت سے- لکھا ہوا فیصلہ پڑھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں عدالتیں تب بھی اچھی تھیں، عدالتیں اب بھی اچھی ہیں. انڈیویجول ججز میں کہیں نہ کوئی دھرنا نکالنے ہو کے لیے سکتا ہے. کیسے؟ ذرا سن لیں بات، دھرنا نکالنے کے لیے کیسے؟ یہ رونا پیٹنا چیخنا، عمران خان کو گالیاں دینا، عمران خان کے کوئی سر محل پکڑے گئے، عمران خان کے کوئی فلیٹ نکل آئے، عمران خان کی کوئی ٹیٹیز نکل آئی ہیں، نہیں نکلے، لیکن جو گورننس کے ایشوز ہیں کوئی وہ تو گورننس کا بہت ایشو نہیں زیادہ ہے. ہے. نواز جی صاحب سے سنیں، ایک سال میں مجھ سے کارکردگی پوچھتے ہیں، آپ گیلانی صاحب کا پوچھیں. یہ صرف ایک بات ہے، عمران خان نے ایک کام کیا ٹھیک کہ انہوں نے نو ٹالرنس، کہ ان کے ساتھ جو یہ پیٹ پھاڑتے تھے اور بعد میں گلے ملتے تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ کوئی این آر او نہیں ملے. آج وہ تو گلے ملنے نیب کون کے گئے پاس ہے سر. یہ گلے نیب کے پاس ہے. نہیں نہیں تو مجھے گلے بتائیں، ملنے کی اچھا، جو نیب کے کمیٹی، ارے پاس بھائی ہے، کیسے گلے ملنے کی جو آج کمیٹی کیوں گئے؟ بنائی ہے، اگر- یہ گلے ملنے کی جو کمیٹی بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ کی ہے یہ آپ کا کی ہے؟ سوال، اگلا میں سوال بریک لے یہ لوں؟ کس لیے گئے؟ درمیانی راستہ کیا؟ ہاں. دیکھیں درمیانی بریک راستہ کے بعد آپ سے شروع کریں، آپ سے، چلیں، کیونکہ آپ کے پاس مجھے پتہ ہے خبر ہے آج پرائم منسٹر سے مل کے آیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد درمیانی راستے پہ بھی بات ہوگی کہ اس کا سلوشن ہے کیا، اور پھر کیا واقعی کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی بات ہونی چاہیے، کیا اداروں کے بیچ جو بات چیت ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس ملک کے سب سے اعلیٰ عدالت کے جج نے یہ کہا کہ آپ آپس میں بات کیجئے. کیوں نہیں ہو سکی؟ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بریک سے پہلے درمیانی راہ کی بات کر رہے تھے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت عرصہ پہلے دی، جب ایک الوداعی تقریب میں انہوں نے خطاب کیا سابق چیف جسٹس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے بیچ جو ہے وہ قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ 17 جنوری کو 2019 کو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ پہلے 11 ستمبر 2019 کو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ عدالتی سال میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ریاستی اداروں کے اندر جو موجود مسائل ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے. رضا ربانی صاحب سمیت تمام سینئر سیاستدان، ایون نواز شریف اور آصف زرداری صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو یہ درمیانی راہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے باسی صاحب؟ دیکھیں دو باتیں، ایک تو آپ نے آخری بات کی کہ ادارے بڑے کمزور ہیں. یہ جو دو میں ارد گرد بیٹھے ہیں 30-40 سال، یہ بڑے جمہوری اور بڑے آئینی ترمیمیں اور بڑے نعرے مارتے رہے. آج جب ان کو پوچھو نا تو ان سب ان کے اشارے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کیا. ہم تو تھے ہی نہیں، حکمران تو کوئی اور تھا. اس وقت یہ آئینی ترمیموں کی لائن لگاتے تھے. ٹھیک، درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ یہ دونوں کیوں ہنس رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں یار آپ بات سنیں، اچھا. پروگرام کا وقت ضائع کر اب رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہاں آگے اور ہمیں اس کا خوف ہے. خوف کس بات کا ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ کوئی انتشار نہ ہو اور ہم جمہوری ہیں، ہمیں کسی وقت سوٹی نہ اٹھانی پڑے. خدا نہ خواستہ ان کی طرح گولیاں، وہ جو حاملہ خواتین پہ گولیاں ماری انہوں نے اور بزرگوں کو گولیاں ماری اور گلو بٹوں کے ذریعے ہم پہ بھی حملے کرائے. اور یہ جو مظاہرے کی باتیں کرتے ہیں نا، ہم اس وقت کارکن تھے. ہماری پیٹھوں پہ بھی نشان ہے جو نواز شریف کے اس وقت گنڈوں نے ہمیں مارے تھے. بات راستہ یہ ہے، مولانا کو فیس سیونگ دینی ہے. وہ کیا دیں گے؟ چلے فیس سیونگ پہ آ جائیں. وہ کیا ہوگی فیس سیونگ؟ شاید ان کو کوئی اگر کہیں کہ جی کوئی دھاندلی کا ان کا گلہ ہے، وہ دور کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنا دیں آپ. کوئی ان کا اگر اکانومی پہ ان کے پاس کوئی بہتر تجویز مولانا کے پاس ہے جو ویسے مذاق ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر مولانا کے 12 سے ووٹ ان کا خیال ہے کہ ان کو دھاندلی ہوئی ہے، عدالتی کمیشن کے اوپر میں بھی حافظ صاحب سے بھی پوچھنا ہے، لیکن عدالتی کمیشن میں تیز بول رہا ہوں. ایک میں ان کی عزت کرتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے بڑے خطرناک جالے ہیں اور سچ مچ ہے. ان کو ہر حال کا جواز ان کو بتانا دکھانا ہے. کہتے رہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ لوٹے اس طرف جو سیاسی راہ ہے، جو جمہوری راہ ہے. آپ خود کو جمہوری کہتے ہیں، جمہوری ہے نہیں. آپ کا ایک بھی رویہ جمہوری نہیں ہے. آپ آئین سے انحرافی کرتے رہیں مسلسل. آپ صوبوں سے ناانصافیاں کرتے رہیں. آپ سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کر رہے ہیں. اب بلا لیے سیشن بائی آپ قومی ادارے، پرائم منسٹر آئیں گے، سی ایم آئیں گے، اس میں پی ایم بھی آئیں گے. سینیٹ میں ان کی اکثریت ہے. جتنے قانون پہلے سال نئے سارے انہوں نے اور قومی اداروں کے خلاف آپ نے جو غلط فہمیاں پیدا کرائی ہیں، یہ بہت بڑا جرم کیا. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، آپ نے سیاسی انتقام کو جو
फरोख्त दिया है, ठीक। ये आपके भी गले सर, में जरूर नैब है, पड़ेगा। नैब हमारा कोई हम नहीं हंस रहे थे, नैब कोई नहीं है, आप है नैब। नवाज शरीफ सारा का नहीं, अगर वो नैब है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को कहना ही नहीं चाहिए कि मैं इनको लटकाऊंगा। आप है अच्छा। नैब, आप है नैब। अच्छा। मैं फिर कहता हूँ जी। जरदारी साहब को इलाज की सहूलियत नहीं देना। जी, आज भी बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट था। बेइंसाफी है हमारे साथ। सबको मिलने चाहिए, जब अमीरों सबको गरीबों आप सबको। जाती सब जी, ठीक है, जी, खाली जी, अमीरों नहीं, गरीबों को भी आपको मिलने बड़ो चाहिए। गरीबों का ख्याल है, लेकिन मैं बात कर रहा ठीक। हूँ जाती मुआवज है। आप जेल में ही उनको दिखाएंगे ना, हॉस्पिटल दिखाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी कस्टडी में दिखाएंगे ना, इलाज का उनको कोई- जाती मुआवज क्यों नहीं दिया बिल्कुल जा रहा सही बात है। और उनकी बहन हाँ। आप जब आखिर इस मुल्क का कोई समाजी शायद दस्तूर खान भी है, बीमार कोई है, हमारा उनको भी तो इलाज उनको भी चाहिए। अब कम मना कर रहे हैं, उनकी हमशीरा। उनको भी अच्छा, एकदम से अच्छा, क्या इलाज है, करके। क्या इंसानियत के सर, कोई मैं- उसूल होते मैं हैं? हाफिज साहब के पास जाना है, लेकिन मलिक साहब, सदिक साहब, एग्री करता टाइम हूं कि खत्म हो इलाज जाएगा, मुआवजे उनको की भी बोलना सहूलतें है। मिलनी चाहिए। बिल्कुल जो नवाज शरीफ को मिलनी चाहिए, वही मगर सरदारी मिल साहब नहीं को रही। मिलनी चाहिए, मिल नहीं और रही। उसी तरह का सहूलतें मलिक होनी साहब, चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि कौमी डायलॉग की जरूरत है? मैं समझता हूँ ये गुफ्तगू जो है इसी से आपको अंदाजा हो गया कौमी डायलॉग का। यानी शाहिद खान को, प्राइम मिनिस्टर को फांसी की चक्की में रखा, वो कत्ल करके गया था, और आज कह रहे हैं वो उसको दर्द उठाए, वो अस्पताल चला गया, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म से गया, वापस लाएं उसको वापस लेकर आएं। मैं तो क्यों कह रहा हूं, उसको सबको भेजा आपने? सहूलतें मिलनी चाहिए। क्या ऐसी बातें जितने कर रहे हैं आप? बीमार शाहिद लोग खान- बैठे हैं शाहिद सारे- खान अब्बासी के साथ जो आपने किया है, क्या क्योंकि हमने आप किया? इस वक्त उनका ताकत के LNG जोर में का हैं, केस था, खुद आपसे उनका पहले भी पुराना बड़े आपके दौर का फिरौन बना रह हुआ। चुके हैं जो समझते थे कि इसी तरह फांसियों की कोठियों में नहीं, डालेंगे और आप आपके ठट्ठा दौर का लगाएंगे बना हुआ टेलीविजन केस है। प्रोग्राम्स पे उनका। कैसे लगाएंगे आप ठट्ठा? अच्छा। आप वापस लेकर आए, अभी अपने जेलर को बोले वापस ले जाओ। जरा उसने वो कहा आप है- जरा बयान अभी सुनिए। हॉस्पिटल जब में लेके मुशर्रफ जा रहे हैं। बीमार हुआ था ना, हाफिज तो आप साहब, अपने यार वापस ले जाएं। ख्वाजा साद हम अभी रफीक का मैं बयान शाहिद सुन लें। मैं आप शाहिद मुशर्रफ साहब, खान आपको अब्बासी मुशर्रफ की तकलीफ मैं नहीं है। शाहिद मैं तो खान बहुत बड़ा अब्बासी मुशर्रफ के की बिहाफ तकलीफ पे हुई आपको है। कह रहा हूँ, सुनो, मेरा ये वो तो दोस्त सुनिए। है, उसे मुशर्रफ वापस की ले तकलीफ हुई है जाएं, अभी जेल में यार, वापस बोलो ले जाएं, उसी अच्छा, फांसी की कोठरी में। मुशर्रफ को भी लिखे आए। हाफिज अजीब साहब, बात है यार, सर क्या आप सियासी डायलॉग कौमी है? डायलॉग के ऊपर मान मैं तो सकते हैं कोई कि नहीं- कोई मैं तो फोरम कोई बनाया इलाज जाए? मिलना चाहिए। चाइडी साहब, हाफिज साहब वो मेन पार्टी है क्यों, और जाने का भी कोई फैसला हो रहा है? जी हाफिज साहब। आसिमा भाई, मसला ये है कि देखिए ये फरमा रहे थे कि क्या उठ के चले जाएंगे। देखिए पहले ये कहते थे बच्चे लेकर आएंगे, माशाल्लाह जवान लेकर आए, चंद लोग होंगे, लाखों की तादाद में लेकर आए। लेकिन मेरे भाई अब्बासी साहब को पता है कि एडिशन कमीशन क्यों मुकम्मल नहीं है। इसलिए नहीं है कि वजीर आजम साहब जनाब इमरान खान साहब जो है शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। आज तो माशाल्लाह बीगी बिल्ली बने हुए हैं, बड़े शरीफ हो गए, वो जुमले भी नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो बहुत कामयाबी हुई इलेक्शन है। कमीशन लेकिन के देखिए दो मेंबर आज भी दरमियानी रास्ते की मैं आखिरी बात करूंगा। जी। देखिए हम सियासी लोग हैं और मैं समझता हूँ, मैं मशहूर हूँ चांडियो साहब की पार्टी का, जितना उन्होंने कहा उससे ज्यादा ताउन किया। दूसरी भी पार्टी है, जब बहुत सी पार्टियां होती है तो कुछ स्लीपिंग पार्टियां भी होती हैं, सिर्फ वो राय देते हैं और फिर इस्तिकबाल तक भी नहीं करते। उन बातों को आप छोड़ जाते दें। जाते लेकिन आपने हम ये हाफिज साहब कहते- ऐसी बात आपने कर दिल दी की है बात कि कर एक दी नया है। प्रोग्राम इस पे हो सकता है, हाँ, लेकिन आपने चलें अपने दिल की बात बयान कर दी है। स्वीपिंग पार्टी। इसलिए मैंने कहा हम एक बात वाज़ेह करें कि दरमियानी रास्ता कोई मार्शल्ला नहीं है, बल्कि दरमियानी रास्ता ये है कि वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान बाइज्जत चले जाए, हम इज्जत वाले लोग हैं। हम कहते हैं इमरान खान और उसके साथी अब्बासी साहब भी बाइज्जत तौर पे रुखसत हो अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ये दरमियानी रास्ता परवेज खटक साहब ने कहा है कि वो दोनों की इज्जत रह जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नुक्ता, और हो सकता है कि दोनों की इज्जत के लिए, यानी दोनों की फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता निकल रहा हो। अल्लाह करे निकले, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और पाकिस्तान के तमाम इदारे मुस्तहकम हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।